मैं एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी किया करती थी और कुछ अरसा स्कूल जाते वक्त एक शख्स मेरा पीछा करता रहा। मैंने उसकी हौसला अफजाई भी नहीं की, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। और फिर एक दिन उसकी अम्मी रिश्ता लेकर आ गई। मेरी उस शख्स से शादी हो गई। कुछ माह बाद जब मैं मेके आई और वापस अपने घर गई, तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि मेरे शोहर तो मैं घर में सबसे बड़ी बहन थी। वालिद साहब स्कूल टीचर थे। अब्बू की मुलाजमत से घर का गुजारा बहुत मुश्किल ही होता था। जब मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली तो घरेलू हालात को देखते हुए मुलाजमत का सोचा, क्योंकि अपने बाप का सहारा बनूं। जबकि वालिद साहब मेरी शादी के फर्ज से सब गदोश होना चाहते थे। अम्मी जान ने उनसे कहा कि आयशा के अब्बू, जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता उसे मुलाजमत करने दो। अच्छा है, कुछ पैसे हाथ आ जाएंगे तो इस रकम को जोड़कर आयशा की जहेज तैयार कर लूंगी। बेटी की इज्जत ससुराल में अच्छे जहेज से ही होती है, क्योंकि यही माशरे का दस्तूर है। अब्बू कहते कि जमाना खराब है, बेटियों को वक्त पर ही उनके घर का कर देना चाहिए। अम्मी के समझाने पर बाला आखिर अब्बू ने मुझे इजाजत दे दी। उन्होंने महकमा तालीम में अपने दोस्त से कहकर मुझे स्कूल में टीचर लगवा दिया। ताहम ये शर्त रखी कि बेटी बुर्का ओढ़कर पढ़ाने जाया करोगी। जब मैं तालबा थी तो बुर्का नहीं पहनती थी, अलबत्ता चादर ले लिया करती थी। अब नकाब की भी शर्त अब्बू ने लगा दी, तो मुझे बड़ी उलझन हुई कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है। अम्मी ने समझा बुझाकर मुझे पुरसुकून किया और बोली, बेटी तुम्हारा कॉलेज से घर ज्यादा दूरी पर ना था, मगर अब जहाँ नौकरी लगी है वो स्कूल कदरे दूर है और तुम्हें अकेले जाना होगा। तुम चूंकि अच्छी सूरत वाली हो और हम चाहते हैं कि तुम पर कोई बुरी नजर ना डाले। मैं वाकई काफी खूबसूरत थी। सोचा अम्मी अब्बू ने ठीक ही सोचा होगा। कराची जैसे बड़े शहर में किसी लड़की का रोज अकेले आना जाना वालिदैन के लिए फिक्र का बायस तो बनता ही है। मैं अब बुर्का पहनकर पढ़ाने जाने लगी। मैं सीधे रास्ते जाती और कभी इधर उधर ध्यान ही नहीं दिया। ताहम कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि जब मैं सड़क के चौराहे तक पहुंचती हूँ तो कोई मेरा ताकुब शुरू कर देता है। ताहम मैंने कभी मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मैं कुछ बुजदिल वाक़ई हुई थी, लिहाजा उसको डांटने और घुरकने की भी मुझ में हिम्मत नहीं थी। और काफी महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। मैं काफी परेशान और शशोपन का शिकार रही। कभी मैं सोचती थी कि खुद जाकर उससे पूछूं कि वो मेरा पीछा क्यों करता है, और कभी कभी सोचती कि अम्मी अब्बू को आगाह कर दूं। फिर मुझे ख्याल आता कि वो क्या तदारुक करेंगे, बल्कि मुझे ही घर बिठा देंगे कि आगे ही अब्बू ने मुश्किल से मुझे स्कूल में नौकरी की इजाज़त दी थी। मैंने सोचा, जब मैं उसे घास ही नहीं डालूंगी तो एक दिन आप ही मायूस होकर पीछे आना छोड़ देगा। और यूं ही करते करते 6 माह निकल गए। ताकुब करने वाला भी शायद दिल गुर्दे वाला था, क्योंकि थका ही नहीं था। शायद कि वो अच्छी तरह मेरे चाल चलन का अंदाजा कर रहा था। ना तो वो मुझे मुखातिब करता और ना ही कोई बात करता, बस स्कूल तक मेरे पीछे चलता रहता। मैं उस इंसान पर बड़ी ही हैरान थी। मैं 3-4 दिन बीमारी के बायस स्कूल न जा सकी, और शायद वो इन दिनों भी आता रहा। आखिर एक रोज ये तिलिस्म टूटा, जब एक साहब अपनी वालदा के हमरा मेरा रिश्ता तलब करने आ गए। मैंने कमरे की ओर से उसे बाहर सोफे पर बैठे देखा तो हैरान रह गई। ये एक खुश शक्ल और 30 बरस के साहिब जायदाद, खूबसूरत और खुशहाल आदमी थे। उनकी वालदा ने बताया कि उनके बेटे ने एक रोज मेरी एक झलक उस वक्त देखी थी जब मैं स्कूल जाने को अपने फ्लैट की सीढ़ियां उतर रही थी और मेरे हाथ से किताब गिर पड़ी थी। उसको उठाने को मैंने नकाब उठा लिया था और फिर नकाब गिराकर फुटपाथ पर आ गई थी। उस एक झलक ने उसके दिल पर बिजली गिराई और वो कच्चे धागे से बंधे रोजाना वक्त मुकर्रा पर मेरे पीछे आने लगे। लेकिन आपकी बेटी भी साबित कदम रही, जिससे मेरे बेटे को उसकी शराफत का यकीन हो गया, और अब वो हमारे सर हो गया है कि शादी करूंगा तो मैं इसी लड़की से। इस घर से ये मुझे हैदराबाद से यहाँ लेकर आया है। वालिद साहब ने अनजान लोग समझकर के देखे बाले भी नहीं रिश्ते से इनकार कर दिया, मगर उनकी वालदा आए दिन आ जाती और अब्बू से हाँ के लिए इसरार करती कि उनका बेटा उन्हें मजबूर कर रहा है। जब उन लोगों का इसरार बढ़ा तो अम्मी ने समझाया कि देख परख ले, क्या पता बहुत अच्छे ही लोग हों। वो लोग आखिर इतना इसरार कर रहे हैं। यूं भी बेटियों के लिए रिश्ते वक्त से मिलते ही नहीं। वालिद साहब ने उन लोगों से अता पता दरियाफ्त किया और कहा कि कुछ दिन सोच समझकर जवाब देंगे। मेरे इस दीवाने का नाम इसरार था। इसरार ने बताया कि वो एक बिजनेसमैन है और उसने अपने शोरूम का पता भी दिया। मेरे वालिद साहब ने
ایک دوست سے اس کا پتہ کروایا جو کہ بزنس مین ہی تھے اور اس کا تذکرہ بھی کیا۔ اسرار کے شو روم کے مقابل ان کا بھی شو روم تھا۔ چچا اشفاق نے ابو کو اسرار کے بارے میں تمام معلومات بہم پہنچا دی کہ آدمی بہترین ہے، صاحب دولت ہے اور کھرا انسان ہے۔ اس کی ساکھ مارکیٹ میں بہت اچھی ہے، رشتہ برا نہیں ہے۔ میں اس کے دوست کا ذکر آپ کو ملوائے دیتا ہوں جو میرا بھی دوست ہے، با اعتماد آدمی ہے اور اسرار سے ان لوگوں کے خاندانی مراسم ہے۔ زکا صاحب سے ابو ملے تو انہوں نے بتایا کہ یہ پہلے سے شادی شدہ ہے، تاہم بیوی کو تیز طبیعت کی تھی، ساس سے نہ بنی تو طلاق لے لی۔ وہ اسرار کی ماں کی خالہ زاد بہن کی بیٹی تھی۔ اس کی ماں بھی تیز اور جھگڑالو قسم کی عورت تھی اور یوں شادی کے کچھ ماہ بعد ہی طلاق تک نوبت آ گئی۔ اسرار طلاق نہ دینا چاہتا تھا مگر لڑکی کی ماں نے بیٹی کا گھر اجاڑ کر ہی دم لیا۔ اس طلاق میں اسرار کا کوئی قصور نہ تھا۔ تب سے دوسری شادی کے لیے اس کی والدہ کسی اچھے گھر سے نیک لڑکی کی تلاش میں تھی۔ دوبارہ کہتا ہوں کہ رشتہ برا نہیں ہے، باقی آپ خود سوچ سمجھ لیں۔ اسرار ایک پروکار اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ والد صاحب نے سوچا کہ بیٹی آخر بیاہنی تو ہے، لڑکا کماؤ بھی ہے اور خوشحال بھی ہے، چلو میری بیٹی کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی اور لڑکا بھی اس کی قدر کرے گا، اور انہوں نے ہاں کہہ دی۔ یوں میری قسمت میں یہی میرا تعاقب کرنے والا لکھا تھا اور اسی سے میری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میں اسرار کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگی۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے اور میری ہر خواہش کو پورا کرتے تھے۔ ان کو جیسے سارے جہان کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ والدین کے گھر سفید پوشی کے پیچھے غربت چھپی ہوئی تھی اور یہاں دولت کی کمی نہ تھی۔ نوکر چاکر، عیش و آرام، سبھی کچھ تھا۔ سارا گھر نوکر چاکر ہی سنبھالتے، کھانا بھی کوک ہی بناتا۔ میں نے نوکری بھی چھوڑ دی۔ اسرار مجھ سے کہتے، یار تم نے مجھے کتنا تڑپایا ہے۔ جب تمہارے والد رشتے سے انکار کر رہے تھے تو میں ان دنوں اتنا پریشان تھا کہ کیا بتاؤں۔ میں تمہیں کسی صورت بھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ صد شکر کہ اللہ نے میری سن لی اور میرے دل کی مراد پوری ہو گئی۔ زندگی بہت حسین گزر رہی تھی۔ شوہر اتنا پیار کرتے کہ میں خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تصور کرتی تھی۔ انہی دنوں میں امید سے ہوئی تو اسرار کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ میرا اتنا خیال رکھتے، مہنگے سے مہنگے ہسپتال میں ہم چیک اپ کے لیے جاتے، ساس سسر سبھی وارث صدقے جاتے۔ سال بعد میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس کی پرورش میں کھو گئی۔ اسرار نے اپنی بیٹی کے لیے ڈھیر سارے کھلونے اور اس کا روم اس کی پیدائش سے پہلے ہی سجا رکھا تھا۔ شوہر مجھ پر فریفتہ تھے اور ان کا کاروبار بھی کافی ترقی کر رہا تھا۔ دن پڑ لگا کر اڑتے رہے۔ اسرار مجھے بہت کم میکے جانے دیتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تمہارے بغیر میرے 2 دن بھی نہیں گزرتے۔ یوں غم کا سایہ سسرال والوں اور اسرار نے مجھ پر پڑنے نہ دیا۔ میرے خاوند کا گاڑیوں کا کاروبار تھا۔ کاروبار کو وسعت ملی تو انہوں نے حیدرآباد سے کراچی سکونت پذیر ہونے کا فیصلہ کیا۔ پہلے کراچی میں اپنا گھر اور شو روم خریدا اور پھر ہم لوگ کراچی شفٹ ہو گئے جس کو ان دنوں عروس البلاد کہا جاتا تھا۔ ہنسی خوشی زندگی گزر رہے تھے۔ ساس سسر نندے دیور سبھی حیدرآباد میں قیام پذیر تھے۔ وہ کبھی کبھی ہمارے پاس رہنے کو کراچی بھی آ جاتے تھے۔ میں ان کی خاطرداری میں کوئی کمی نہ رکھتی اور وہ میری بہت عزت کرتے تھے۔ 4 ماہ بعد اسرار مجھے میکے چھوڑ کر گئے۔ میں گھر آئی تو دیکھا ابو کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ خود دن میں نے ان کی تیمارداری میں لگی رہی مگر اسرار نے مجھے کوئی فون نہ کیا۔ میں کال کرتی تو وہ کال نہ اٹھاتے۔ یوں 1 ماہ تک میری خبر نہ لی۔ میں پریشانی کے عالم میں گھر اور شو روم پر بھی فون کرتی مگر نوکر کچھ نہ بتاتے، بس اتنا کہتے کہ بزنس کے کام میں وہ آج کل بہت مصروف ہیں، گھر بھی کم جاتے ہیں اور شو روم پر بھی نہ ملتے تھے۔ کاروبار اپنے بزنس پارٹنر کے حوالے کیا ہوا تھا۔ ایک روز میں خود ہی اپنے گھر چلی گئی اور وہاں یہ دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے کہ وہ ایک عورت کے بہت قریب بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر گھبرا کر دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے تھوڑا واویلا کیا تو انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا اور مجھے کہنے لگے کہ اتنا بھی کیا ہو گیا ہے جو اس قدر شور مچا رہی ہو، اور مجھے گاڑی میں زبردستی بٹھا کر میکے چھوڑ آئے۔ تم خود کیوں آ گئی؟ اب میں آپ کو بتا دوں گی کہ اسرار کا اس عورت سے کیا تعلق تھا اور یہ سب کب شروع ہوا۔ جن دنوں ہماری زندگی بہت خوشیوں سے بسر ہو رہی تھی، اچانک میری زندگی میں غم کا سایہ ٹوٹ پڑا۔ خوشیوں کے دن سدا نہیں رہتے۔ اچانک ہی ایک خطرناک طوفان دبے قدموں میری زندگی میں بھی آیا اور ساری خوشیاں بہا کر لے گیا۔ ایک روز شوہر کی رشتہ دار 2 خواتین حیدرآباد سے کراچی ہمارے گھر آ کر ٹھہری۔ دونوں بہنیں تھیں۔
انہوں نے اسرار کو اپنا کزن بتایا۔ خیر میں نے اس بات کا کوئی نوٹس نہ لیا کہ سسرالی رشتے دار اکثر آیا ہی کرتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ ہر اچھی بیوی اپنے شوہر کے رشتے داروں کو اہمیت دیتی ہے، اور جب اسرار مجھے ہر طرح کا عیش و آرام دے رہے تھے اور میرا اور میرے گھر والوں کا اتنا خیال رکھتے تھے تو میں کیوں نہ ان کے مہمانوں کا خیال رکھتی۔ میں نے ان مہمان خواتین کی خاطر تواضع میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ یہ عورتیں پہلی بار ہمارے گھر آئی تھی۔ میں نے سسرال میں بھی کبھی ان کو دیکھا اور نہ ان کے بارے میں سنا تھا۔ دونوں خوش شکل لیکن تیز ترار اور فیشن کی بھی دلدار تھی۔ وہ میرے سامنے میرے شوہر کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی اور کہتی کہ ہم پہلی بار آئے ہیں، کیا خبر پھر کبھی آنا ہو یا نہ ہو، ہم کو سمندر دکھانے لے جائیں، گھمائے پھرائے تو صحیح، آپ کی بیگم تو بچی کے ساتھ مصروف رہتی ہے۔ میں کہتی اسرار ان کو آپ گھما پھرا لائیں کیونکہ میرا اب چھوٹی ہے، میں اس کے ساتھ سیر کو نہیں جا سکتی۔ ان میں جو خاتون بڑی تھی اس کا نام شائستہ اور دوسری شمائل نام بتاتی تھی۔ وہ شائستہ کو باجی کہتی تو میں بھی انہیں باجی بلاتی۔ شائستہ باجی اسرار کو میرے بھائی کہہ کر مخاطب کرتی، تاہم میں نے غور نہ کیا کہ جس طرح شائستہ باجی اسرار سے اپنائیت کے ساتھ گپ شپ کرتی ہیں اسی طرح شمائل نہیں بولتی۔ وہ میرے سامنے زیادہ تر خاموش اور سنجیدہ ہی رہتی۔ میں نے سمجھا کہ یہ شاید سنجیدہ مزاج ہے اور اس وجہ سے زیادہ نہیں بولتی ہوگی۔ اسرار ان عورتوں کو اپنے ساتھ سیر سپاٹے کو لے جانے لگے۔ چند دنوں میں ہی میں نے محسوس کیا کہ میرے جیون ساتھی ان خواتین کی کمپنی میں اب زیادہ خوش دکھائی دیتے ہیں اور ان کا رنگ ڈھنگ بدلنے لگا۔ اپنے لباس اور وضع کتا پر بہت توجہ دینے لگے تھے اور مجھے لگا کہ وہ بدل رہے ہیں، اور یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ میں سوچ میں ہی ڈوبی رہ گئی۔ سیر کے بہانے یہ لوگ ہوٹل اور ریسٹورینٹ میں بھی جانے لگے۔ 10-11 بجے گئے شام کے بعد واپس آتے۔ میرا ماتھا ٹھنک گیا۔ اسرار میری ذات سے بالکل ہی غافل اور بیگانہ ہو رہے تھے۔ کھانے کی میز پر وہ میری کمی کو محسوس نہ کرتے اور نہ مجھے آواز دے کر یا کسی ملازمہ کو کہہ کر بلاتے۔ نوکر کھانا لگا دیتے اور یہ تینوں ڈائننگ ہال میں جا کر مزے سے گپ شپ کرتے ہوئے کھانے لگتے۔ جب جی چاہتا بغیر مجھ کو اطلاع کیے گاڑی نکال کر سیر کو چل دیتے۔ مجھے لگتا کہ یہ لوگ جان بوجھ کر اب مجھے نظر انداز کرتے ہیں۔ ایک بار میں نے شکوہ کرنے کی کوشش کی تو اسرار نے سخت لہجے میں کہا کہ عائشہ مجھے تم سے ایسی کم ظرفی کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ تم جانتی بھی ہو کہ وہ ہماری مہمان ہیں، 2-4 روز رہ کر چلی جائیں گی۔ میں نے بہت صبر سے اس عرصے کو برداشت کیا۔ بالآخر وہ دن آ گیا کہ اسرار ان دونوں خواتین کو ان کے گھر پہنچانے حیدرآباد چلے گئے۔ وہ انہیں اپنی کار میں اپنے ساتھ ہی لے کر گئے تھے اور ایک روز کا کہہ کر گئے مگر ہفتے بعد لوٹے۔ کہا کہ امی بیمار تھی اس لیے ان کی طرف ٹھہر گیا تھا۔ حیدرآباد سے آنے کے بعد ان کی طبیعت بڑی عجیب سی ہو گئی، جیسے ہر وقت کسی سوچ میں ڈوبے رہتے۔ مجھ سے تو اب وہ بات بھی بہت کم کرتے تھے، نہ جانے ان کو کیا ہو گیا تھا۔ میری تو کیا اپنی بیٹی کی بھی پرواہ نہ کرتے، بیمار ہوتی تو کہتے کہ امی کو بلوا لو، ان کو ساتھ لے کر ڈاکٹر کو دکھا لاؤ۔ شو روم سے آنے کے بعد فوراً ہی سو جاتے۔ ایک بار اس رویے پر امی نے ان سے بات کی تو لڑنے لگے، تب وہ بھی ڈر کر خاموش ہو گئی۔ مجھے سمجھایا کہ بیٹی مردوں کو گھر سے باہر بزنس وغیرہ کے 100 طرح کے مسائل اور پریشانیاں ہوتی ہیں، ممکن ہے کسی لین دین کا معاملہ ہو یا کوئی کاروباری الجھن ہو، بہتر ہے کہ تم سبھی صبر کرو، خدا تم دونوں کو ہر طرح کی پریشانیوں سے بچائے، یہ چند روز میں آپ ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ مگر ایسا نہ ہوا، یہاں تک کہ ان کے اور میرے درمیان ایک وسیع خلیج حائل ہو گئی۔ میں بات کرنے کی کوشش کرتی تو جواب ہی نہ دیتے، اگر قریب ہونے کی کوشش کرتی تو جیسے انہیں غصہ آنے لگتا۔ میں ان کی مجھ سے محبت یاد دلاتی تو اور بھڑک جاتے، جیسے وہ میرے پاس ہو کر بھی میرے پاس ہی نہیں تھے۔ اور پھر ایک روز ان کو شمائل کی طرف سے کوئی ایسا پیغام ملا کہ وہ مجھے ابو کے گھر چھوڑ گئے، اور پھر 1 مہینے تک میری کوئی خیر خبر نہ لی، اور میں خود اپنے گھر چلی آئی جہاں وہ شمائل کے بہت ہی قریب بیٹھے پائے گئے، اور پھر احتجاج پر مجھے تھپڑ مار کر میکے چھوڑ گئے۔ 2 ماہ گزر گئے، اسرار نے نہ کوئی فون کیا اور نہ ہی مجھے لینے آئے۔ اب تو میں سخت پریشان تھی، دل میں منفی سوچوں کا تلاطم برپا تھا۔ سسرال فون کرتی تو وہ بھی مجھے کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیتے، بلکہ صبر کرنے کو کہتے۔ میں اب بھی ابو کے آگے ہاتھ جوڑتی اور کہتی کہ خدا کے لیے مجھے میرے گھر پہنچا دیجیے، ایسا لگتا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ بالآخر ابو مجبور ہو کر پہلے میرے گھر گئے مگر اسرار نہ ملے، پیغام چھوڑ آئے مگر جواب نہ دیا، تو وہ حیدرآباد ان کے والدین کے گھر چلے گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا
کہ اسرار نے اپنی سابقہ بیوی یعنی شمائل سے دوبارہ نکاح کر لیا ہے، اور اسرار سے طلاق کے بعد شمائل نے دوسری شادی کی، مگر دوسرے شوہر سے بھی نباہ نہ ہو سکا تو اسے بھی خلا لے لی۔ اب دوبارہ میرے شوہر سے دوبارہ نکاح کر لیا۔ وہ ساس کی بھانجی تھی۔ بہن ان کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی، معافی تلافی ہو گئی، اور یوں شمائل کو انہوں نے دوبارہ سے بہو قبول کر لیا۔ مجھ سے ان لوگوں نے اس راز کو چھپا رکھا تھا۔ والد صاحب کو اسرار کے والد نے سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ شمائل کا باپ ہے اور نہ بھائی، اور وہ میری بیوی کی بھانجی ہے۔ دوسرے شوہر نے طلاق دے دی ہے، اس نے پھر سے ادھر کا رخ کر لیا۔ میں اس کے نکاح کے حق میں بالکل نہ تھا، اور شاید میری بیوی بھی اس کو قبول نہ کرتی، مگر شمائل نے طلاق بھی خود اصرار کر کے ہی حاصل کی تھی۔ اب خود دوبارہ اس کو نہ جانے کیسے راضی بھی اسی نے کیا ہے۔ اسرار نے اس کے ساتھ دوبارہ شادی اپنی مرضی سے کی ہے، اس میں ہمارا کوئی ارادہ اور اختیار شامل نہیں۔ ہم بیٹے کے آگوں مجبور تھے اور آپ لوگوں سے معافی چاہتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے کہا، اگر آپ کے بیٹے نے دوبارہ اپنی پہلی بیوی کو ہی نکاح میں لانا تھا تو پھر میری بیٹی سے شادی کر کے اس کی زندگی کیوں برباد کی؟ اسرار کے والد نے کہا، میں اس کو بلاتا ہوں محترم، آپ خود اپنے داماد سے بات کر لیں۔ انہوں نے اسرار کو فون کر کے کہا کہ گھر آ جاؤ، تم سے ملنے کچھ مہمان آئے ہیں۔ آدھے گھنٹے میں وہ آ پہنچا۔ والد صاحب کو دیکھتے ہی اس کا رنگ بدل گیا۔ اس سے پہلے کہ ابو اسے باز پرس کرتے، اس نے پیش قدمی کر دی اور کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں آپ جو کہنے والے ہیں اس کا جواب پہلے ہی سن لیں۔ فی الحال آپ کی بیٹی آپ کے گھر رہتی رہے گی اور میں اس کا خرچہ دیتا رہوں گا۔ اگر آپ کو یہ بھی منظور نہیں ہے اور طلاق لینا چاہتے ہیں تو میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں، مگر میری بیٹی آپ اس کو مجھے دینی پڑے گی۔ اور رہ گیا دوسری شادی کا سوال، تو مرد دوسری اور تیسری شادی کرتے ہی ہیں۔ میں نے بھی کوئی گناہ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی غلط کام کیا ہے۔ میری پہلی بیوی نے جذبات میں آ کر علیحدگی کی بات کر دی تھی اور اس کی ماں نے اس کی طلاق دلوا دی تھی۔ میں دو بیویوں کی کفالت آرام سے کر سکتا ہوں، تو آپ کس بات کی باز پرس کرنے آئے ہیں؟ یہ ٹکا سا جواب سن کر والد صاحب بغیر بات بڑھائے گھر آ گئے۔ جب مجھے اور امی کو احوال بتایا تو یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے بے وفائی کر سکتے ہیں۔ اس روز میں بہت پھوٹ پھوٹ کر روئی، اتنا کہ پھر رونے کی حسرت ہی نہ رہی۔ میں نے اسرار سے فون پر بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بات نہ کرتے، اور یوں ہی 3 مہینے اور گزر گئے۔ ایک بار پھر ابو بڑھاپے کی لاٹھی ٹیکتے ان کے در پر گئے اور پوچھا کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جو بھی فیصلہ کرنا ہے کر دو، تاکہ میری بیٹی تمہارے انتظار میں اپنی زندگی برباد نہ کرے۔ نہیں بسانا ہے تو طلاق دے دو، تاکہ میں اپنی بیٹی کی اور جگہ پر شادی کر دوں۔ میری زندگی کا چراغ تو اب گل ہونے کے قریب ہے، میرے بعد اس کا کیا بنے گا؟ اسرار نے ابو کو وہی جواب دیا کہ میری بیٹی دے جائے اور اپنی بیٹی کی طلاق لے جاؤ۔ انہوں نے آ کر مجھے اسرار کے جواب سے آگاہ کیا۔ میں اپنی بیٹی کو خود سے جدا نہ کر سکتی تھی، لہٰذا کہا کہ ابو جان فی الحال خاموشی اختیار کر لیں، دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ مجھ کو طلاق کا لفظ سن کر ہی وحشت ہوتی تھی۔ اپنے شوہر سے دائمی جدائی کا تصور ہی جان لیوا تھا۔ نکاح باقی رہے تو پھر سے جیون ساتھی کے پلٹ آنے کی آس تو رہتی ہے۔ خرچے کا مسئلہ تھا ہی نہیں، اسرار خرچہ دینے پر راضی تھے، مگر فی الحال سابقہ بیوی سے شادی کی خوشی منانے میں کھوئے ہوئے تھے۔ سوچا کیا خبر شمائل سے کتنی دیر چلتی ہے یہ شادی؟ وہ تند مزاج اور دوبارہ پھر سے خلا لے چکی ہے، ضرور دوبارہ مسائل پیدا کرے گی، اور میں ذرا ٹھنڈے مزاج کی تھی، سوچتی کہ ضرور وہ ایک دن میرے طرف ہی پلٹ آئیں گے۔ 2 سال اسی انتظار اور آس میں نکل گئے۔ میر اب 6 برس کی ہو گئی۔ اس دوران وہ اس سے ملنے 4 بار آئے، 2 بار اس کی سالگرہ کے دن اسے تحفے دینے اور 2 بار عید کے دوسرے دنوں میں، تاہم آدھا گھنٹہ ہی بیٹھ کر چلے گئے۔ باقی گھر والوں میں سے صرف ابو سے بات کی، مجھ سے بات کی اور نہ ہی میری ماں سے، بس اپنی بیٹی کو پیار کیا اور چلے گئے۔ مجھ کو ان کے اس طرز عمل پر بہت حیرت ہوئی اور پھر نفرت محسوس ہونے لگی کہ کس قسم کا پتھر دل شخص ہے۔ شمائل سے اتنا ہی پیار تھا تو درمیان میں میرا تعاقب کر کے میری زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو شادی سے قبل ہی اس سے بات تو درکنار اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، اور نہ ہی میری کوئی لو میرج ہوئی تھی۔ ابو مجھے پریشان دیکھ دیکھ کر کٹتے اور بالآخر ایک دن دل کے دورے سے یہ جہان چھوڑ گئے۔ یہ صدمہ بھی میرے لیے بہت بڑا تھا، اب وہی میرا آسرا تھے۔ بالآخر ابو کی وفات کے بعد میں نے مستقل ماں کے پاس ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا اور اسرار کے گھر لوٹ جانے کی آرزو کو دل میں ہی دفن کر دیا۔ میری شادی کے نام سے مجھے نفرت ہو چکی تھی، اسرار سے طلاق کا مطالبہ کر کے بھی کیا کرتی؟ اب میری زندگی کا محور میری بیٹی ہی تھی، اس کو میں نے نہ اسرار کے حوالے کیا
ना सौतेली माँ के। मैंने दोबारा स्कूल में मुलाजमत कर ली और इसरार से खर्चा लेना भी बंद कर दिया। मुझे उससे खर्चा लेना गवारा न था। रूखी सूखी खाकर अपनी बेटी को परवान चढ़ाया। इसरार की शुमाइल से 3 बच्चे हो गए। उसने मीरब को बिल्कुल ही भुला दिया। जब वो अपने वालिद की वफात पर नहीं आया तो अब अगर आता भी तो अम्मी ना आने देती। शायद कि शुमाल ने यही शर्त रखी थी कि इसरार दोबारा मेरे पास जाएगा और ना ही हमसे मिलेगा। उसने अपनी प्यारी जोजा की हर बात का मान रखा, उसका मान रखा और मुझसे कोई इलाका न रखा। मैं हैरान थी कि इंसान कितनी जल्दी बदल जाते हैं। इतनी मोहब्बत करने वाला शोहर किस कदर बदल गया था। उसे मेरी तो क्या, अपनी बेटी की भी कोई परवाह नहीं थी। मेरे और आंसू छड़ी की तरह मेरी आंखों से गिरते रहते थे। मैंने खुद को अपनी मुलाजमत में गर्क कर लिया कि अपनी बेटी को अच्छा पढ़ा लिखा सकूं। मेरी मीरा अब यूनिवर्सिटी जाने लगी थी। कभी कभी वो मुझसे पूछती कि मेरे पापा कैसे दिखते थे, क्योंकि उसे अपने बाप की शक्ल भी याद न थी। वो अक्सर मुझसे सवाल करती कि मम्मा, आप आज भी बाबा से बहुत मोहब्बत करती है ना? आपको आज तक बाबा के लौट आने का इंतजार है ना? जब मेरी मीरब ने तालीम मुकम्मल कर ली तो मैं बीमार रहने लगी थी। उसने मुलाजमत कर ली और मैंने नौकरी छोड़ दी। अब वो मेरा ख्याल रखती और मुलाजमत भी करती। इतवार का दिन था और मीरब को ऑफिस से छुट्टी थी। हमने सोचा कि आज बाजार से घर की चीजें ले आते हैं। मैंने और मीरब ने घर का सौदा सलफ लिया और अब हम वापस लौट रहे थे। मैंने बाजार में इसरार को शुमाइल और बच्चों के हमरा देखा। वो लोग कार में थे और इसरार काफी बदल चुका था। अब बुढ़ापा उस पर उतर चुका था। लम्हे भर को कार हमारे सामने रुकी तो मैंने मीरब को देखा और कहा कि देखो, वो रहा तुम्हारा बाप। तुमको इसको देखने का बड़ा ही शौक था ना, तो देख लो इसे, वो सामने गाड़ी में बैठा हुआ है। मैंने हाथ से इशारा करते हुए कहा। मीरब ने एक झलक अपने बाप की देखी और फिर सिग्नल खुल गया और गाड़ी आगे बढ़ गई। उन लोगों ने हमें ना देखा था। मीरब का चेहरा बाप की झलक देखकर अजीब सा हो गया, जैसे उसका कलेजा उछलकर हलक में आ गया हो और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब घर पहुंचे तो मेरी बेटी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसका सर अपनी गोद में रखा और उसे तसल्ली दी। उस दिन से आज तक मुझे चैन नहीं मिला, क्योंकि उसके बाद से मेरी बेटी बहुत डिस्टर्ब रही है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि वो आज तक डिस्टर्ब है। और मैं सोचती हूँ कि काश मैं उसको बाप की या एक झलक भी ना दिखाई होती तो वो इतनी मायूसियों का शिकार ना होती। अब वो अपने बाप से नफरत करने लगी थी। अक्सर चुप चुप रहती, जैसे हर वक्त किसी सोच में गुम हो। और मैं पछताती थी कि काश वो ये एक झलक अपने बाप की ना देखती। वो मुझसे बार बार ये ना कहती कि मम्मा, मैं रोज़े महशर भी इस शख्स को माफ़ नहीं करूँगी जिसने आपके साथ ऐसा सलूक किया। मैं अल्लाह से फरियाद करूँगी कि इस शख्स को माफ़ ना करना। कभी वो मुझको कहती कि मामा, काश एक बार बाबा मिल जाए तो मैं उनका गिरेबान पकड़कर उनसे ज़रूर पूछूंगी कि आखिर क्यों उम्र भर, लम्हा लम्हा, पल पल मेरी माँ को इंतज़ार की आग में जलाया। आखिर क्या कसूर था उनका? ना ही उनको अपनाया और ना ही छोड़ा, तो फिर क्यों किया उनका पीछा? मौजूद सामीन, मज़ीद ऐसी दिलचस्प और सच्ची कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल सिद्रा की कहानियों को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ कल फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।